دی لینگویج آف قرآن کورس میں آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 10 ہے۔ ہم نے ضمائر پڑھے تھے، کچھ کسی کو یاد ہیں کہ کتنے ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں؟ جی سر۔ تو ہم یہ ضمائر پڑھ چکے ہیں یہاں تک، ایسا ہی ہے نا؟ یہاں تک ہم ضمائر پڑھ چکے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، جیسے عائشہ نے سنائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ باقی لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ یاد ہو گئے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مثنیٰ کے ضمائر کون کون سے ہیں۔ مثنیٰ کے لیے ہم یہ جو مذکر غائب ہے، یہ اگر ایک ہو تو ہم ہوا بولتے ہیں، اگر دو ہوں، دو لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں تو ہم ہما بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر زیادہ کے بارے میں ہو تو وہ جمع ہوگا۔ جمع کا آپ کو آلریڈی پتہ ہے۔ مؤنث کے لیے ہیا مفرد ہو یعنی ایک ہو تو ہیا، اگر دو ہوں تو اس کے لیے بھی ہم ہما ہی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جمع ہو تو ہننا۔ مخاطب کے لیے مذکر ہو، یہ واحد ہو، مذکر واحد ہو تو انتا، اگر دو ہوں تو انتما، انتما، اور اگر جمع ہو تو انتم۔ مخاطب مؤنث کے لیے انتی، اگر یہ دو ہوں تو انتما، یہ سیم ہے، اور اگر جمع ہو تو انتنا۔ اسی طرح یہ تو ہے، یہ تو پورا ہے، یہ مثنیٰ اور جمع کے لیے ایک ہی آتا ہے۔ تو اب ہمارے یہ 14 ضمائر پورے ہو گئے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، کس طرح ہم ان کو پڑھیں گے؟ اب یہ چیزیں نا آپ کو انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے۔ ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، انتا مذکر کے لیے ہوتا ہے، انتی مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہیا غائب کے لیے ہوتے ہیں، انتا انتی مخاطب کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے۔ ہمیں بس یہ 14 ضمائر یاد کرنے ہیں، لیکن کس ترتیب سے کریں گے اس کو ہم یاد کریں گے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، غائب مذکر سے، ہوا، پھر ہوا کا مثنیٰ کیا ہے؟ ہما، جمع کیا ہے؟ ہم، ہوا، ہما، ہم، اور پھر مؤنث کی طرف آ جاتے ہیں، ہیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے؟ یہ 6 ضمائر ہو گئے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اب مخاطب کی طرف آتے ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور اب متکلم کی طرف آتے ہیں، انا، نحنو۔ تو اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو آپ ایک سانس میں اس کو آپ بول سکتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بہت آسان ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم ہاتھ پہ تسبیح پڑھتے ہیں نا، آپ اس طرح اس کو ہاتھ پہ آپ گن سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جو ہماری پہلی 2 انگلیاں ہیں یہ غائب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی 2 انگلیاں غائب کے لیے ہیں، تو اس پہ آپ دیکھیں، اس پہ ہم غائب کو گنیں گے، ہوا، ہما، ہم، جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری انگلی غائب، پہلی انگلی مذکر کے لیے، دوسری غائب مؤنث کے لیے، ہیا، ہما، ہننا۔ اب دوسری 2 انگلیاں جو ہیں یہ مخاطب کے لیے ہیں، پہلی مخاطب مذکر کے لیے، انتا، انتما، انتم، اور دوسری مخاطب مؤنث کے لیے، انتی، انتما، انتنا۔ اور یہ جو ہمارا انگوٹھا ہے اس کے 2 ہی حصے ہوتے ہیں، اور یہ متکلم کے لیے ہے، انا، نحنو۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ، فنگر ٹپس پہ آپ ضمائر کو یاد کر سکتے ہیں اور دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضمائر کے بارے میں اتنا ہی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ بابو بیت المدرسی۔ یہ بابو بیت دیکھیں، مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ مضاف کی یہ پہچان ہے کہ اس پہ الف، لام اور تنوین نہیں آتی، اس لیے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ باب کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اور مضاف کی ایک اور بھی پہچان ہوتی ہے، یہ اسائنمنٹس میں آپ نے غلطی کی ہے کچھ لوگوں نے، کہ مضاف کے لیے نا ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ مضاف کے فوراً بعد مضاف الیہ آتا ہے۔
مضاف کے فوراً بعد مضاف الیہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والا لفظ مضاف لگ رہا ہے لیکن اس کے بعد کوئی اور لفظ آ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ فی، بابو فی بیتن، تو اب فی آ گیا نا، فی حرف جر بیچ میں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب مضاف نہیں ہوگا۔ اگر باب مضاف ہوتا نا تو اس کے فوراً بعد مجرور لفظ کوئی بھی اسم آتا جو مجرور ہوتا، جیسے یہاں پہ ابھی ہو رہا ہے، باب کے بعد بیت آ رہا ہے، یہ مجرور ہے، تو یہ مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہوگا ڈائریکٹ۔ اور یہ بھی بیت المدرسی، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں باب کے اوپر یہ جو مضاف ہے بیت، اس پہ بھی الف لام اور تنوین نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مضاف ہے۔ اور المدرسی یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ دو مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ جو بیت ہے نا، یہ دو رول پلے کر رہا ہے، بیت اس میں دو رول پلے کر رہا ہے، ایک یہ مضاف الیہ ہے باب کا، اور دوسرا یہ مضاف ہے المدرسی کا، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ دو رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے شروع میں اگر ہم اعلیٰ لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا، اعلیٰ حرف جر ہے نا، حرف جر کے آنے کی وجہ سے حرف جر کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو یہ باب بو جو ہے یہ نیچے، اس کے نیچے زیر آ جائے گی، جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا علی بابی بیت المدرسی۔ تو ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے ریورس میں شروع کرنا ہے، مدرس کے گھر کا دروازہ کے دروازے پر، اعلیٰ ہے نا پر، تو یہ جار و مجرور بن رہے، اعلیٰ بابی یہ جار اور مجرور بن رہے ہیں، مدرس کے گھر کے دروازے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا پچھلا جو لیسن ہے اس کو ریوائز کیا ہے میں نے، بس نیا کچھ نہیں بتایا آپ کو۔ جو میں نے آپ کو آج گروپ میں بھیجا تھا ایک لمبا سا سینٹنس، اور آپ میں سے بہت سب لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے اس کی ترکیب نحوی کرنے کی، اس کو ویسے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ کو ایک اگزامپل دینے کے لیے کہ ہم کس طرح ایک سے زیادہ مضاف کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک مثال دینے کے لیے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی ترکیب نحوی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو دیکھیں وہ جملہ بنا کیسے ہے، یہ ہے بنت المدرسی، بنت المدیر پڑھیں گے، ابھی بنتی نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مجرور ہے نا تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے کیوں مجرور ہے، بنتی کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے مجرور نہیں پڑھیں گے، بنتو ہی پڑھیں گے، بنت المدیری، اس کا مطلب کیا ہوگا، مدیر کی بیٹی، مدیر پرنسپل یا مینیجر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو پرنسپل کی بیٹی، یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، صحیح ہے۔ اس کے پیچھے نا ہم ایک اور مضاف ایڈ کر دیتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدیر کی بیٹی کی گاڑی، اب یہ تو ہوگا سیارتو، سیارتو، اب کیونکہ یہ مضاف ہے نا، سیارتو اس کو ہم مضاف بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ ہم پیش لے کے آئیں گے، سیارتو ہوگا، الف لام یا تنوین نہیں ہوگی اس پہ کیونکہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، سیارتو، اور یہ بنتی، اب یہ بنتو کے بجائے بنتی ہو جائے گا، اب یہ مجرور ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اب یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مدیر کی بیٹی کی گاڑی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیارتو اس کو پڑھیں گے، ابھی ہم اس کو سیارتو پڑھیں گے، سیارتو بنت المدیری۔ اب اس کے پیچھے ہم ایک اور مضاف لگاتے ہیں، مفتاحو، 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 اب یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، گاڑی کی چابی، تو ہم گاڑی یہ جو ہے نا، اب یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے سیارتی، تو اب ہم اس کے اوپر جو پیش تھا نا وہ نیچے آ کے زیر بن جائے گا، سیارتی، مفتاحو سیارتی بنت المدیری، اور اس کے آگے خبر لگائیں گے، وہ کیا ہے، علی المکتبی،
کہ اب بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ بات مفتاح کے بارے میں ہو رہی ہے، چابی کے بارے میں ہو رہی ہے، گاڑی کے بارے میں نہیں ہو رہی، لڑکی کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں نہیں ہو رہی، مدیر کے بارے میں بھی نہیں ہو رہی۔ نہ مدیر ٹیبل پہ ہے، نہ اس کی بیٹی ٹیبل پہ ہے، نہ اس کی گاڑی ٹیبل پہ ہے، بلکہ چابی، گاڑی کی چابی جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ علی المکتب، یہ جار و مجرور ہے، تو بات مفتاح کے بارے میں ہو رہی ہے، چابی کے بارے میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مفتاح مبتدا ہوگا اور المکتبی، علی المکتبی یہ خبر ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو لازمی ہوتی ہیں، باقی چیزیں اگر ختم بھی کر دیں وہ جملہ تب بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس جملے میں سے یہ سیارتی بنت المدیری ختم بھی کر دیں تو یہ جملہ بنے گا المفتاح علی المکتبی، چابی میز پر ہے۔ تو بات ہم وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چابی میز پر ہے۔ اب یہ وہ چابی مدیر کی بیٹی کی گاڑی کی چابی ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ کس چیز کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جملہ، اس کا میننگ بنے گا، دیکھیں یہاں سے ہم شروع کریں گے، مدیر کی بیٹی کی گاڑی کی چابی علی المکتبی، میز پر ہے۔ تو یہ وہ سینٹنس تھا جو آج میں نے آپ کو گروپ میں بھیجا تھا۔ یہ ویسے آج کے لیسن کا حصہ نہیں تھا، میں نے آپ کو جسٹ ایک انفارمیشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو اگر کوئی اس سے پریشان ہو رہا ہے تو پریشان نہ ہوں، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم نے کچھ مبنی اور معرب اسماء پڑھے تھے، ایک دفعہ ان کو ریوائز کر لیتے ہیں، بس آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے۔ تو اسماء دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک معرب ہوتے ہیں، ایک مبنی ہوتے ہیں۔ معرب اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مبنی اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ یہ پوری عربک میں 98% اسماء جو ہیں وہ معرب ہیں، 98%۔ صرف 2% اسماء ایسے ہیں جو مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مبنی اسماء کون کون سے ہیں؟ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء الاشارہ جتنے بھی ہیں وہ مبنی ہیں، ضمائر جتنے بھی ہیں، اب ہم نے 14 کے 14 ضمائر پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے یہ پڑھا تھا تب ہمیں صرف 4-5 ضمائر آتے تھے، اب ہمیں 14 کے 14 ضمائر آتے ہیں، یہ سب مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ معرب اسماء کی پھر ہم نے 2 اقسام پڑھی تھیں، ایک معرب منصرف اور دوسری جیسے اس کی مثال ہے قلم، قلمن اور قلمن، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو منصرف اسماء ہیں یہ 85%، یہ جو 98% اسماء ہیں ان کو اگر ہم 98% کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 85% یہ منصرف اسماء ہیں، اور غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ 13% صرف، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اس میں مؤنث نام آتے ہیں، اور وہ نام جن کے آخر پہ گولتا آتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، اور ایک تیسرا ہم نے پڑھا تھا جو اجمی الفاظ ہیں، جو عربی الفاظ نہیں ہیں، اجمی الفاظ ہیں لیکن وہ عربی میں آ گئے ہیں، ان کو بھی ہم منصرف اسماء کہتے ہیں، غیر منصرف اسماء کہتے ہیں۔ اور غیر منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی، الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ اور دوسرا رول کیا ہے کہ جب وہ مجرور ہوتے ہیں تو اس وقت ان پہ زیر کے بجائے زبر ہی رہتا ہے۔ اسائنمنٹ میں میں نے آپ کو ایک مرکب دیا تھا کہ اس کی عربی بنانی ہے، وہ تھا فرعون کی قوم۔ تو ویسے تو اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا قوم فرعون، قوم فرعون ہونا چاہیے تھا، لیکن اب فرعون جو ہے نا یہ اجمی لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ جس ٹائم فرعون تھا اس ٹائم عربی زبان بولی نہیں وہاں پہ مصر میں عربی زبان تو نہیں بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ تو قبطی زبان تھی۔ تو فرعون جب عربی میں آیا تو یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے۔ تو غیر منصرف اسماء کی ہم نے ابھی کیا رول پڑھا کہ اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قوم فرعون میں سے
تنوین ختم کر دیں گے، قوم فرعونی۔ دوسرا رول ہم نے یہ پڑھا کہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے مجرور حالت میں اس پہ زیر کے بجائے زبر آتی ہے، تو اب ہم قوم فرعونی کے بجائے قوم فرعونا بولیں گے، قوم فرعونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح بنے گا، فرعون کی قوم، قوم فرعونا۔ یہ جو نیچے لفظ لکھا ہے نا ممنوع من الصرف، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ غیر منصرف اسماء کا ایک اور نام ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ممنوع من الصرف اسماء کون سے ہیں تو پریشان نہیں ہو جانا، یہ غیر منصرف اسماء جو ہیں انہی کو ممنوع من الصرف اسماء کہتے ہیں۔ تو اس لفظ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ویسے میں نے لکھ دیا ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کل کے لیسن میں شاید ایک لفظ آیا تھا تحت۔ تحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیس کو یعنی جگہ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نیچے، اوپر، آگے، پیچھے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں وغیرہ وغیرہ، یہ اسماء جگہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں، جگہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کون سی جگہ کہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں، اب ان کو اسماء کہیں یا کیا کہیں، بہرحال کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، الفاظ بول دیتے ہیں اسماء کے بجائے، کچھ الفاظ جگہ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قبل، پہلے، بعد، بعد میں، ہم نے ایک آیت میں پڑھا تھا نا، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم ومن بعد صلاة العشاء، قبلی، بعد، یہ دیکھیں دو الفاظ آئے۔ تو قبل، قبل کس چیز کو، جگہ کو بتا رہا ہے یا ٹائم کو بتا رہا ہے؟ وقت کو بتا رہا ہے، قبل وقت کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعد یہ بھی وقت کو بتا رہا ہے۔ ایک اور لفظ آتا ہے الآن۔ الآن، الآن کا مطلب ہوتا ہے ابھی، یہ قرآن کریم میں یہ لفظ یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ جب وہ، مجھے اب وہ پوری آیت یاد نہیں آ رہی، جب فرعون ڈوبنے لگا ہوتا ہے نا، پانی میں غرق ہونے لگا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الآن، ابھی، اب ایمان لاتے ہو؟ تو وہاں پہ یہ لفظ آتا ہے، اور بھی جگہوں پہ آتا ہے۔ بہرحال الآن یہ وقت کو ڈیفائن کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ الفاظ جو وقت یا جگہ کو ڈیفائن کرتے ہیں ان کو ظرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا، وہ الفاظ جو ہمیں جگہ یا وقت کے بارے میں بتاتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں، ظرف۔ اور ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے میری بات سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ الفاظ جو جگہ یا وقت کے بارے میں بتاتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں، اور ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور ایک وہ جو وقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جو وقت کے بارے میں بتاتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں ظرف زمان، ٹھیک ہے؟ ظرف الزمان یا ظرف زمان اردو میں اگر بولیں تو ظرف زمان، زمان زمانے سے ہے یعنی وقت سے۔ اور جو جگہ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اسپیس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اسے ظرف مکان کہتے ہیں، مکان، ٹھیک ہے؟ مکان مینز اسپیس، مکانز مینز اسپیس، ٹھیک ہے؟ تو کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے قبل، بعد، یہ ظرف زمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ظرف مکان کون کون سے ہیں؟ خلف، پیچھے، خلف البیتی، گھر کے پیچھے، خلف رجل، آدمی کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ امام، سامنے۔ یہ امام اور امام میں اپنے فرق رکھنا ہے۔ امام کہتے ہیں سامنے کو، امام کہتے ہیں جو امام ہوتا ہے، لیڈ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ مسجد کا امام ہو یا کوئی اور امام ہو، اسے جو لیڈ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، قیادت کرنے والا بندہ، اسے امام کہتے ہیں۔ تو امام سامنے کو کہتے ہیں۔ تحت، نیچے، فوق، اوپر، ہونا، یہاں،
ہنا کا وہاں. تو یہ ہنا کے بجائے ہینا، ہینا بھی لوگ بولتے ہیں، ہینا. اور ہا ہنا بھی بولتے ہیں، یہاں ہا ہنا. ہا ہنا قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، ہا ہنا یہاں. تو یہ ظرف مکان ہیں. ان میں سے کچھ ظرف مکان ایسے ہیں جو جملے میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے مضاف استعمال ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی طرح وہ استعمال ہوتے ہیں، اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں تصویر، نبیہۃ تحت المکتبی. نبیہہ میز کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، نبیہہ میز کے نیچے ہے. اس میں آپ دیکھیں نبیہہ تو یہ تو ہو گیا، تحت ہمیں پتہ ہے ظرف ہے. تو ظرف آپ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مضاف کے طور پہ آیا ہے. اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک حرکت ہے، اور اس کے بعد آنے والا لفظ یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ حقیقت میں ہی اسے ظرف کے بعد جو لفظ آتا ہے، ایسے ظرف کے بعد جو مضاف کے طور پہ مضاف کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے بھی ہم مضاف الیہ ہی کہتے ہیں. تو یہ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسے ظرف نہیں، اسے مضاف نہیں بولتے. تحت کو ہم مضاف نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ جگہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ ظرف ہے تو اسے ہم ظرف بولیں گے، ظرف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ذرا مشکل لگے ظرف بولنا تو آپ اس کی جگہ مضاف بھی بول سکتے ہیں، آپ مضاف بول دیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مضاف نہیں ہے، یہ ظرف ہے. یہ جو لفظ ہے یہ جگہ کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور کبھی وہ لفظ وقت کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا لفظ بھی آ جائے جو وقت کو ایکسپلین کر رہا ہو. اور اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ نبیہہ. تو ہم بات نبیہہ کے بارے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو خبر کیا ہوگا؟ تحت المکتبی. اب یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، سارے ظرف ایسا نہیں کرتے، سارے ظرف کے ساتھ مضاف الیہ آنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور مثال دیکھیں، القط فوق المکتبی. یہ دیکھیں فوق یہ ظرف ہے اور المکتبی مضاف الیہ ہے. یہ دیکھیں اسی لیے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اور القط یہ مبتدا ہے اور ظرف اور مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پہ یہاں ایک جملہ ہم لکھیں کہ ھذا ہوا فوق المکتبی، ہوا فوق المکتبی. تو آپ کو وہاں پہ اگر آپ سے کہے کہ اس کی ترکیب نحوی کریں تو آپ کو ہوا کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسم ضمیر ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کے لیے آتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب ترکیب نحوی کا بولا جاتا ہے نا تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جملے میں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، جملے میں اس کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ واحد ہے، وہ مذکر ہے، وہ غائب ہے، وہ اسم ضمیر ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جملے میں وہ کیا رول پلے کر رہا ہے ہم نے وہ بتانا ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کی، کچھ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ میں اس طرح کی تفصیل لکھی ہوئی تھی ایک لفظ کے بارے میں. مثال کے طور پہ اب فوقہ ہے تو یہ فوقہ ہے، یہ ظرف زمان ہے، یہ منصوب ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں بس صرف یہ بتانا ہے کہ وہ جملے میں کیا رول پلے کر رہا ہے، بات ختم. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. اچھا، اب کچھ مثالیں ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں. میں نے آج تک جتنا بھی پڑھا ہے نا تو کوشش میں نے کی ہے کہ کچھ تھوڑی بہت آپ سے قرآن کریم سے بھی مثالیں آپ کے سامنے لاؤں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس اس سے کنسرن تھے کہ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں یہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے میں مدد دے گا یا نہیں. تو یہ آلریڈی دینا شروع ہو گیا ہے. ابھی تک یہ کورس ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے میں مدد دینا شروع ہو گیا ہے. ہم نے قرآن کریم کی مثالیں سمجھنا شروع کر دی ہیں. کل کے لیسن میں بھی کچھ مثالیں آئی تھیں، جیسے
اعلیٰ طعام المسکینی، بسم اللہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم قرآن کریم سے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق. اب اس میں یہ دیکھیں ویسے اس پوری آیت کا ترجمہ ہے کہ میں القی القاء کرنے سے ہے، القاء کرنا دل میں بات ڈالنا، میں دلوں میں بات ڈال دوں گا. کن کے دلوں میں؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں ڈال دوں گا. کیا ڈال دوں گا؟ رعب ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، رعب اور یہ دبدبا ڈال دوں گا، تمہاری ہیبت ڈال دوں گا، تمہارا خوف ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو ان کی گردنوں کے اوپر مارو. اضربوا، مارو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں فوق الاعناق، اعناق یہ عنق کہتے ہیں، عنقن کہتے ہیں گردن کو، تو یہ اس کی جمع ہے اعناق. تو فوق الاعناق یہ کون سا کمبینیشن بن رہا ہے، کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ ظرف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، فوقا یہ ظرف ہے اور الاعناقی یہ مضاف. اب یہ جگہ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، گردنوں کے اوپر، فوق الاعناقی. اور یہ دیکھیں یہ فی قلوبی یہ جار و مجرور ہے. قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب اس کی جمع ہے، تو دلوں میں، اور فوق الاعناقی گردنوں کے اوپر. دوسری آیت دیکھیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ قاہر ہے، فوق عبادی. دیکھیں یہ فوق ظرف ہے، عبادی آگے جو حاضر ہی ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اگلے لیسنز میں ہم اس کو پڑھیں گے. تو فوق عبادی وہ قاہر ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے اوپر یا اپنے بندوں پر. تو فوق عبادی ظرف اور مضاف الیہ. دیکھیں عبادی ہے، عبادہ نہیں ہے، عبادو نہیں ہے، عبادی ہے. یہ ظرف اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات اندھیرے ہیں، ظلمت سے ہے، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اور بعضها ان میں سے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر، فوق بعض بعض کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ فوق یہ ظرف ہے، بعض یہ مضاف الیہ ہے، بعض کے اوپر. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھیں فوق صوت النبی. اب اس میں یہ کمبینیشن ہے 3 الفاظ کا، اس میں 2 کمبینیشن ہے الگ الگ. ایک ہے فوق صوتی، فوق صوتی. اب دیکھیں فوق ظرف ہے اور صوتی مضاف الیہ ہے. میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنے لگا ہوں، ذرا الرٹ ہو جائیں. یہ بتائیں، ہینڈ ریز کریں گے کہ یہ صوتی، صوتن، یہ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، صوت آواز. تو یہ تو اسم ہے صوتن، یہ صوتن ہونا چاہیے تھا، مضاف الیہ ہے. تو یہ اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی، صوتن کیوں نہیں ہوا؟ سر کیونکہ اس سے پیچھے فوقہ ہے اور وہ ظرف ہے اور مضاف کے طور پر بھی جس طرح ہم اسے کہہ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے آگے مضاف الیہ آنا چاہیے، اس وجہ سے صوتی ہے اس کے، وہ مجرور ہوتا ہے. یہ وہ تو ٹھیک ہے مجرور ہوتا ہے، لیکن 2 زیر کیوں نہیں آئی، ایک کیوں آئی ہے، صوتن کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس پہ الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئی، یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ سر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 رول پلے کر رہا ہو، یہ مضاف بھی ہے اور اگلا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک اگلا جواب دیا ہے کہ یہ فوقہ کا مضاف الیہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن 2 زیر آنی چاہیے تھیں. لیکن
معاملہ یہ ہے کہ یہ اس اگلے لفظ کا مضاف بھی ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے نا اس پہ تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا، اس پہ ایک حرکت آتی ہے، تو اس پہ اس وجہ سے تنوین نہیں آئی، دو زیر نہیں آئی بلکہ ایک زیر آئی ہے، تو یہ مضاف ہے۔ صوت النبی، نبی کی آواز، ٹھیک ہے۔ اب نبی یہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے، تو نبی کی آواز کے اوپر، ٹھیک ہے، نبی کی آواز کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جی ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز کے اوپر، ٹھیک ہے، نبی کی آواز کے اوپر، یعنی نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تحت الشجرۃ، تحت ظرف ہے، ظرف مکان ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ آیا ہے اس لیے یہ مجرور ہے، الشجرۃ، درخت، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو لقد رضی اللہ، اور یقیناً اور البتہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے مومنین سے، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ تو کون سے درخت کا ذکر ہے، کون سی بیعت کا ذکر ہے؟ بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، جو صلح جو حدیبیہ حضرت کے موقع پہ عثمان کی گئی تھی۔ کی وجہ سے جو ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک، ہاں صحیح بتا رہی ہیں آپ۔ تو یہ کچھ قرآن کریم کی آیات تھیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، ایک اور ٹاپک دیکھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی کچھ اور آیات بھی دیکھیں گے۔ یا حرف و ندا، یہ یعنی کسی کو آواز دینے کے لیے، ندا کہتے ہیں پکارنا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو آواز دینے کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے، اگرچہ ہم اردو زبان میں آج کل وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، اے اردو میں ہوتا ہے اے، تو ہم عام بول چال میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتے زیادہ کیا، میں نے تو کبھی نہیں کسی کو سنا۔ ہاں ادبی اردو میں یا کتابوں میں لکھا ہوا آپ کو ضرور ملے گا، انگلش میں ہم او بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں ہم یا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اور بھی ہیں حرف و ندا، لیکن ہم ابھی آج صرف یا کو دیکھیں گے۔ تو یا، ہم جب کسی کو بلا رہے ہیں تو ایک تو ہم یا کا لفظ بولیں گے، اور دوسرا پھر اس کو جس کو بلا رہے ہیں اس کا بھی نام لیں گے، ٹھیک ہے، نام یا اس کے لیے بھی کچھ لفظ ہم بولیں گے۔ مثال کے طور پہ یا ولد، ٹھیک ہے، اے لڑکے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم بولیں گے۔ تو اس میں یہ جو یا ہے نا، یہ تو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ دو حصے ہیں اس کے، یا تو حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا لفظ ہے جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو منادا بولتے ہیں، منادا، جس کو ندا دی جا رہی ہوتی ہے اسے منادا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ یا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ یہ منادا دو طرح سے آ سکتا ہے، یا تو وہ ایک لفظ کے طور پہ آئے گا، مفرد ایک لفظ کے طور پہ آئے گا، یا وہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مفرد کو دیکھیں، یا ولد، اب یہ ولدن ہے، تو ولدن یہ نارملی کوئی لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس پہ تنوین آتی ہے، ولدن، کتابن، بیتن، ٹھیک ہے، تو ولدن۔ لیکن جب اس کے پیچھے یا آ جائے گا نا تو اس میں ایک تبدیلی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ اس پہ سے تنوین ختم ہو جائے گی، یا ولدو، یا ولدو، یا آنے کے بعد ہم تنوین استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل سا رول ہے، یا آنے کے بعد تنوین استعمال نہیں ہوگی۔ اگر جس کو ہم بلا رہے ہیں وہ ایک لفظ ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر ایک لفظ ہے تو ہم اس پہ سے تنوین ختم کر دیں گے صرف، یا رسولو، ٹھیک ہے، یا زکیو، جس کا بھی نام آپ بولنا چاہیں، یا حامدو، یا قاسمو، یا خالدو، جو بھی آپ بولنا چاہیں۔ سر کسی لڑکی کے نام کی مثال بھی دے دیں۔ یا عائشۃ، لڑکی کے نام کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ تو پہلے ہی ان پہ تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ورنہ یہ لڑکیوں کا نام یہ مریم خاص طور پہ قرآن کریم میں بہت دفعہ یا مریم بے شمار دفعہ ہے، تو وہ مثال میں اس لیے نہیں دے رہا کہ اس پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے، آلریڈی وہ اس پہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس میں بھی یہی ہوگا یا عائشہ تو، فاطمہ تو، زینب، خدیجہ تو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی۔ اچھا، مرکب اضافی کے طور پہ کس طرح استعمال ہوتا ہے یا کے ساتھ؟ جیسے یہ ہے نا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس کے ساتھ جب ہم یا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ لفظ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، گرامیٹیکلی یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یہ آپ دیکھیں مرکب اضافی ہے نا رسول اللہ، اس کے شروع میں یا آیا ہے، تو مرکب اضافی جب منادہ مرکب اضافی کے طور پہ آئے نا، جب ہم کسی کو بلا رہے ہیں اور اس کو وہ جو جس کو بلا رہے ہیں اس کے لیے ہم مرکب اضافی استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا آنے کے بعد یہ جو مضاف ہے یہ مرفوع نہیں رہے گا، یہ منصوب ہو جائے گا۔ یا آنے کے بعد جو مضاف ہے وہ منصوب ہو جائے گا، بس اتنی سی چینجنگ کرنی ہے۔ کیا بن گیا؟ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی کسی کو بولتے ہوئے سنیں گے نا رسول اللہ نہیں سنیں گے، جو رسول اللہ بول رہا ہوگا وہ غلط بول رہا ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، اسی طرح یا رب العالمین نہیں ہوگا، اب یا رب العالمین یہ مرکب اضافی ہے، عالمین کا رب، تو یا اس کے شروع میں لگا تو جو مضاف ہے وہ منصوب ہو جائے گا، یا رب العالمین، ٹھیک ہے، یا رب العالمین۔ یا قاضی الحاجات، یہ دعا میں آتا ہے نا۔ اچھا، ایک اور دیکھیں، ابن المدرسی، استاد کا بیٹا، تو یا ابن المدرسی، ابن المدرسی۔ ایک چیز آپ دیکھیں ایک اور اس میں، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ اگر شروع میں آئے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے نا ابن المدرسی، تو آپ دیکھیں ابن حمزہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اب یا آ گیا ہے تو ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، ہم حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کو، یہ ہوگا یبن المدرسی، یبن المدرسی۔ تو یہ رول سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر منادہ مفرد ہو تو اس پہ سے تنوین ختم کر دیں گے، اگر وہ مضاف الیہ ہو تو مضاف پہ زبر لے آئیں گے۔ اچھا، اب کچھ اور آیات دیکھیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب۔ دیکھیں یا کھڑی زبر کے طور پہ آیا ہے، تو قرآن کریم میں کہیں یہ جو ہم کھڑی زبر ہے یہ الف کی ریپلیسمنٹ میں آتی ہے، تو یا کے اوپر کھڑی، اس کا مطلب ہے کہ یہ یا الگ سے ہے اور اہلا یہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے، یا اہل الکتابی، تو یا کے بعد یہ ویسے کیا لفظ ہونا چاہیے؟ اہل الکتابی، اہل الکتابی، کتاب کے اہل یا کتاب والے، ٹھیک ہے، کتاب کے اہل یا کتاب والے۔ تو یا آنے کی وجہ سے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب منادہ مضاف الیہ کے طور پہ ہوگا تو جو مضاف ہے نا وہ منصوب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ویسے اہل الکتابی ہونا چاہیے تھا، یا آنے کی وجہ سے اہل الکتابی ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ، یہ دیکھیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ لفظ جانا پہچانا ہے، یہ مرکب جانا پہچانا ہے، الی حرف جر اور کلمتی یہ مجرور، الی کلمۃ، آؤ اس بات کی طرف،
ان الفاظ کی طرف، اس جملے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں، اگلی آیت. یا، اب دیکھیں یہاں بھی یا کھڑی زبر کے، یہاں پہ یا الف یا نہیں آیا بلکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کھڑا زبر الف کی ریپلیسمنٹ میں آتا ہے. تو یا معشر الجن والانس. اب دیکھیں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، معشر الجن، ٹھیک ہے، اے جنوں کے گروہ. معشرہ مضاف ہے اور الجنی یہ مضاف الیہ ہے، اور واو حرف عطف بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد الانسی جو ہے نا، یہ دوسرا مضاف الیہ استعمال ہوا ہے، دو مضاف الیہ آئے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا کیا، کیسے اگر ہم اس کو سیپریٹ کریں نا، یا معشر الجنی و معشر الانسی، اس طرح اس کو الگ آپ سمجھ سکتے ہیں، اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ. یا معشر الجن والانسی، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ. تو جو بات ہم یہاں پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معشر الجن نہیں آیا، معشر الجن آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے یا تھا نا منادہ، تو جو مضاف تھا اس کے اوپر اس کو ہم نے منصوب بنا دیا ہے. اے گروہ جن و انس، یا اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو کہ تم بھاگ نکلو یا باہر نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض. دیکھیں من حرف جر ہے، اقطاری حدود آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حدود. تو یہ اقطارن کیوں نہیں ہے، من اقطارن کیوں نہیں ہے، کون بتا سکتا ہے؟ سر یہ مضاف ہے اور اس سے اطلاق السماواتی مضاف علیہ ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ من اقطاری تو جار مجرور ہے، لیکن اس پہ تنوین اس لیے نہیں آئی کہ یہ مضاف بھی ہے اور السماواتی یہ مضاف الیہ ہے، اور والارضی یہ مضاف الیہ سیکنڈ ہے، یہ دوسرا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں اس لیے مجرور ہیں. اگر تم آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے نکل سکتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو فن فضو، تو نکل جاؤ. اچھا، وقالو یا صالحو. اب دیکھیں یہ صالحو ایک یہ مفرد ہے، یا حرف ندا ہے، صالحن نہیں بلکہ صالحو. جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا منادہ مفرد ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، جیسے یا ولدو، یا رسولو، اسی طرح یا صالحو. آگے دیکھیں، قال وقال وقال موسیٰ یا فرعون، یا فرعون. اب دیکھیں فرعون پہ بھی ایک پیش، یہ خیر فرعون پہ تو ویسے بھی ایک پیش ہی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے، جیسے مؤنث اسماء ہیں اسی طرح یہ اجمی لفظ ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس پہ تو ویسے بھی ایک ہی پیش آتا ہے. سر یا ایسے آتا ہے یا الف، یا ایسے یا فرعون والا، دونوں سیم ہوتے ہیں سر؟ نہیں، قرآن کریم میں یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہی آئے گا، لیکن ہے یہ وہی یا الف یا والا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو لکھا یوں جاتا. معنی وہی ہوں گے سر؟ ہاں معنی وہی ہوں گے، جی. لفظ سیم ہے، لکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا، من ربی، من حرف جر، ربی مجرور، اور اس میں بھی وہی سوال ہے کہ یہ تنوین کیوں نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پہ تنوین نہیں آتی، اور یہ العالمین یہ مضاف الیہ ہے. من رب العالمین، عالمین کے رب سے. ٹھیک ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ وہ آیت ہے جس سے 7 زمینوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ آپ دیکھیں، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا. وَمِنَ الْأَرْضِ، من حرف جر،
الارضی و مجرور، ٹھیک ہے، جار و مجرور، اور زمین سے یعنی اور زمینوں میں سے مثلہن، مثلہن، یہ آیت میں نے کیوں لکھی ہے؟ ایک تو اس میں ہے جار مجرور آ رہا ہے، دوسرا اس میں یہ ضمیر آ رہا ہے جو ہم نے پڑھا ہے ہن، ہن، ہن آتا ہے غائب میں مؤنث جمع میں، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث جمع یہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں جس کے لیے ضمیر استعمال کیا گیا ہے ہن؟ ہن یہ استعمال ہوا ہے سماوات کے لیے، زمین کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ زمین تو مذکر ہے، سوری زمین تو واحد ہے، ارض، ٹھیک ہے، زمین تو واحد ہے لیکن یہ جمع ہے، ہن جمع ہے، تو یہ سماوات کے لیے ہے، سماوات زیادہ ہے نا، 7 سماوات، 7 آسمان، اور سما جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہن استعمال ہوا ہے، مثل ہن، ان آسمانوں کی طرح، وہی اللہ ہے جس نے 7 زمینوں کو بنایا اور 7 آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بھی انہی کی طرح، یعنی انہی کی طرح 7 بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت ہے، بس یہ آیت کافی ہے، تو یہاں تک ہی آج کافی ہے، انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔